اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور یعنی سمجھ نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف و خطر اور کچھ بھوک اور پیاس اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ اے رسول، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے درود یعنی خاص عنایتیں اور نوازشیں ہیں اور رحمت اور مہربانی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ بجا لائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص برضا و رغبت کچھ مزید نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ بالتحقیق جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایت کو، جبکہ ہم تمام لوگوں کے لیے انہیں کتاب میں واضح طور پر بیان کر چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر وہ جنہوں نے حق پر پردہ ڈالنے سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات کو ظاہر کر دیا، یہ وہ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا، یعنی انہیں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہوں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کی آمد اور رفت میں یعنی الٹ پھیر میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور بارش کے اس پانی میں جسے خدا نے آسمان یعنی بلندی سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے بے جان یعنی بیکار ہو جانے کے بعد جاندار بنا دیا یعنی سرسبز اور شاداب بنا دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش یعنی ہیر پھیر میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر کے یعنی تابع فرمان بنا کے رکھے گئے ہیں، ان سب باتوں میں خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور خرد سے کام لیتے ہیں۔ ان حقائق کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے کرنی چاہیے، مگر جو صاحب ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم اس وقت وہ حقیقت دیکھ لیتے یعنی سمجھ لیتے جو عذاب دیکھتے وقت سمجھیں گے کہ ساری قوت اور طاقت بس اللہ کے لیے ہی ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور وہ مرحلہ کتنا کٹھن ہوگا جب وہ پیر لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیرووں یعنی مریدوں سے برات اور لا تعلقی ظاہر کریں گے، اور خدا کا عذاب ان سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور سب وسائل اور تعلقات بالکل قطع ہو چکے ہوں گے، اور پیروی کرنے والے یعنی مرید کہتے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم بھی بالکل اسی طرح ان سے بیزاری اور بے تعلقی ظاہر کرتے جس طرح انہوں نے آج ہم سے بیزاری اور لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح خدا ان کے برے کاموں کو حسرت اور یاس کی شکل میں دکھائے گا اور وہ کبھی دوزخ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔